تو نماز کا نہ پڑھنا، توفیق سجدہ کا نہ ہونا، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ تو معراج النبی کے اس موسم رحمت میں مجھے اور آپ کو اپنا ضرور جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے ماتحت لوگ جو ہیں، اپنے تعلق والے جو لوگ ہیں، ہماری اولادیں ہیں، اگر ہم کچھ لوگوں کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں تو ہمارے ملازمین ہیں، حتیٰ کہ ہمارے دوست احباب ہیں، ان سب کو ہم نماز کا خوگر بنائیں تاکہ قیامت کی سختیوں سے بچ سکیں۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ نماز کا ہی سوال ہوگا۔ تو جو سب سے پہلے پوچھے جانا ہے، سب سے پہلے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، وہ اس سوال کا سامنا کرنا ہے۔ تو معراج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یہ چیز کہ ہم پنج گانا نماز، جو کہ بندگی کا جمال ہے، جب کوئی بندہ پیشانی سجدے میں رکھتا ہے، اللہ اکبر، بتائیے کیا رنگ ہوتے ہیں۔ انسان کے بہترین اعضاء جو ہیں وہ سر میں ہیں، اشرف اعضاء۔ مثال کے طور پہ سوچنے کی قوت دماغ سر میں ہے، دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں ہے، سننے کی قوت کان سر میں ہے، بولنے کی قوت زبان سر میں ہے، اسی طرح سونگنے کی قوت ناک سر میں ہے۔ تو بہترین اعضاء انسان کے جو ہے وہ سر میں ہے، اور سر مالک کے در پہ، پیشانی بھی رگڑ رہا ہے اور ماتھا اور ناک بھی رگڑ رہا ہے، اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، تیری پاکی ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اپنا عمل کیا ہے کہ اپنے اشرف اعضاء کو خاک پہ رکھ کے، زمین پہ رکھ کے، فرش پہ رکھ کے، ناک اور ماتھا رگڑ کے اپنی عجز، اپنی عاجزی کا، اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے سے جو ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو کہ میں نے اپنی پیشانی دہلیز پہ رکھ دی۔ تو اپنے عجز کا اظہار کیا ہے کہ اس کائنات میں میرے سے نیچا کوئی نہیں، اور زبان سے کہا سبحان ربی الاعلی، مالک تیرے سے اونچا کوئی نہیں، تو سب سے اعلیٰ ہے۔ اور جب عمل اس کا یہ ہے اور قول یہ ہے کہ عملاً بتا رہا ہے کہ میں جو ہے وہ عاجز ترین ہوں، اور پھر اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے اور اس کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے، تو بتائیے اس کی کتنی رحمتیں بندے پر اترتی ہیں۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ اگر بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ سجدے میں کس قدر اس کے اوپر رحمتیں اترتی ہیں تو وہ سر ہی نہ اٹھائے، اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ رحمتیں کتنی اتر رہی ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے وضو کر کے مسجد میں آ کے کھڑے ہونے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مالک یہ بندہ تیرے حضور سجدہ ریز ہونے جا رہا ہے۔ تو فرمایا جاتا ہے کہ یہ میرے حضور جا رہا ہے نا، تو جس طرح اس نے وضو کر کے اپنے بدن کو پاک کیا ہے، کپڑے بھی صاف پہن کے آیا ہے، تو اب میرے حضور کھڑا ہونے لگا ہے، چلو اس کے گناہ بھی اتار دو، تاکہ یہ ایک سائیڈ پہ رکھ دو گناہ، اور تاکہ یہ گناہوں کے بغیر نماز پڑھ لے۔ تو وہ سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور پھر جب نماز پڑھ کے واپس جانے لگتا ہے تو فرشتے اذن طلب کرتے ہیں، مالک اب اس نے نماز پڑھ لیا، فارغ ہو گیا، اب وہ جو گناہ اس کے بدن سے اتار کے ایک طرف رکھے تھے کہ یہ یکسو ہو کے رب کو سجدہ کر لے، تو دوبارہ اس کے جسم کے ساتھ وہ جوڑ دے۔ تو فرمایا جاتا ہے اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ عثمان غنی نہیں ہے، اور سے ابھی عثمان نام کے، یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی کے ساتھ کسی سفر میں تھا، تو راستے میں ایک درخت آیا جس کی شاخوں کے پتے زرد ہو چکے تھے خزاں کی وجہ سے۔ تو آج کل تو موسم بہار اتر رہا ہے اور درخت جو ہیں وہ خلط برگ و بار سے مالا مال ہو رہے ہیں، شگوفے پھوٹ رہے ہیں، کونپلیں نکل رہی ہیں، لیکن جب خزاں کا موسم آتا ہے تو درختوں کے پتے زرد ہو کے پھر معمولی ہوا سے بھی جھڑنے لگتے ہیں۔ تو خزاں کا موسم تھا اور درخت کے پتے زرد ہوئے تھے، تو حضرت سلمان فارسی آگے بڑھے اور ٹہنی کو پکڑ کے یوں جھٹکا دیا، تو جتنے بھی پتے تھے وہ گر گئے اور شاخ خالی ہو گئی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں حضرت سلمان فارسی کے اس عمل کو دیکھا لیکن کوئی بات نہیں کی، تو انہوں نے خود ہی مجھے کہا کہ اے عثمان، تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو میں نے کہا بتا دیجیے آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟
تو کہا ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر میں تھا. راستے میں ایسا ہی ایک درخت آیا جس کے پتے درد خزاں سے زرد ہو چکے تھے. تو آقا کریم نے شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا اور سارے پتے گر گئے. اور میں بھی اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا اور میں نے بھی کچھ نہیں کہا. تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے مخاطب ہو کے کہا سلمان تو نے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے بھی کہا جی حضور آپ بتا دیجئے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو پکڑ کے جھٹکا دیا ہے اور اس کے اوپر کوئی پتا باقی نہیں رہا، اس طرح بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے بدن پہ کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. تو خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو 5 گانا نماز شعار زندگی رکھتے ہیں، اور کتنے بدبخت لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کے حضور سجدے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں جی میں نہیں پڑھتا. میں کہتا ہوں تو کون آتا تو نہ پڑھنے والا؟ رب تجھے اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہے، تجھے توفیق سجدہ نصیب نہیں ہے. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا. اللہ ناراض ہوتا ہے تو آنکھوں کی روشنی نہیں چھینتا. کسی سے ناراض ہوتا ہے تو زبان کی قوت گویائی سلب نہیں کر لیتا، ٹانگوں کو چلنے سے روکتا نہیں ہے. جب وہ ناراض ہوتا ہے عبادت اور سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جس سے عبادت کی توفیق چھین لی گئی اس کا بہت کچھ چھین لیا گیا. تو دعا کریں کہ ہمارے دل اللہ کی معرفت کے نور سے منور رہیں اور کبھی بھی ہم محروموں میں اور اللہ کے قہر و غضب کے شکار لوگوں میں شامل نہ ہوں. بندہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا مجھے، لیکن اصل دولت اندر کی چھینتی ہے. تو یہ سعادت مندی ہے کہ ہم 5 گانا نماز شعار زندگی بنائیں. تو آج معراج کی شب میں جب میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا بیان آپ کے سامنے علماء کر رہے ہیں، کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے کی، تو اس میں تحفہ خاص نماز ہے جس کو میں نے اور آپ نے حفظ جاں بنانا ہے. اور ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ رات سونے سے پہلے 5 انگلیاں بھی گن لیا کرو، 5 نمازیں بھی گن لیا کرو. اگر 5 انگلیاں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور 5 نمازیں پوری ہیں تو پھر بھی رب کا شکر ادا کیا کرو. کئی کہتے ہیں بس میں 3 پڑھتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں 2 پڑھتا ہوں. عجیب بات ہے بھئی، تیری مرضی کا دین ہے کہ 2 پڑھ لے، 3 پڑھ لے، 4 پڑھ لے. جب میرے رب نے رب ہو کر کے تیرے اوپر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے تو تجھے ہر صورت کے اندر 5 ہی نمازیں پڑھنی ہوں گی. ہاں رخصت ہے، بیمار ہے تو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے لیٹ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے. وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے. یعنی کتنی سہولتیں ہیں. سفر ہو گیا ہے تو عادی کر لے. لیکن چھٹی نہیں ہے، نہ بیمار کے لیے رخصت ہے، نہ مسافر کے لیے رخصت ہے، اور حالت جنگ میں بھی نماز کی رخصت نہیں ہے. جنگ لگی ہے، فائرنگ چل رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز وہاں بھی پڑھنی ہے. تو نماز کی چھٹی نہیں ہے. تو اس لیے جب میرے رب نے اس کو اتنا اہم فریضہ قرار دیا کہ جس کی حالت جنگ میں بھی رخصت نہیں دی، بیماری میں بھی رخصت نہیں دی، جب تک فہم کام کر رہا ہے تو نماز تیرے اوپر لازم ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے، حضرت عطا فرماتے یقین سے مراد الموت ہے. تو کہا کہ اللہ کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. آخری ہچکی تک جو ہے وہ تمہارے اوپر نماز کی فرضیت باقی ہے، ہر صورت میں تمہیں ادا کرنا پڑے گی. تو اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم عطا کرے، 5 گانا سجدوں کی توفیق ارزانی کرے، اور جس شوق و محبت کے ساتھ آپ تشریف لائے اس کی برکتیں اللہ آپ کی زندگی میں دے. ماشاءاللہ ایک عرصہ قبل بھی اس مسجد میں آیا، پھر دوبارہ یہ غالباً 3 یا 4 مرتبہ یہاں حاضر ہونے کا شرف نصیب ہو رہا ہے. اور مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہوئی کہ یہاں حفظ القرآن کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا وہ انتہائی کامیابی اور کامرانی کے ساتھ منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہ بچے نونہالان ملت قرآن مجید کی تعلیم کو حفظ جاں بنائے ہوئے ہیں.
چونکہ قرآن مجید کو حفظ کرنا ہمارے اوپر جو ہے یہ